السلام خبرتن حضرات، مجھے ہے اعتراض کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ تاجدار شاہ حاضر ہے جناب. سب سے پہلے تو میں کچھ دل کی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک بات پہ بہت اعتراض یہ ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر جب سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، جب میں نے قسط نمبر 1 ڈالی تو چلو ہاں ٹھیک ہے، میں نے اس میں جس کا بھی ذکر کیا جو بھی تھا ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنی اصلاح کی. کم از کم مجھے میری وہ محنت، وہ پروگرام بنانے کا جو میرا مقصد تھا اس میں مجھے کامیابی ملی کہ چلو ٹھیک ہے، میں یوٹیوب سے نہیں کما رہا فی الحال، لیکن اگر میں ایک عمل کر رہا ہوں ویڈیو بنانے کا کہ جس کے پیچھے میری نیت کسی کی اصلاح کرنے کی ہے، تو جو کہ عقل مند اور پختہ دماغ کے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ کسی کا نام تو نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی سن کے اس ویڈیو کو ریلیٹ کر رہا ہے اور اس کو وہ بجائے اس کے کہ وہ منفی لے جائے یعنی نیگیٹو لے جائے، اس کو اگر وہ پازیٹیو لے جا کے اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھے کہ ہاں جو سامنے میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیا خامیاں اور خوبیاں کیا میرے اندر ہیں، اگر ہیں خامیاں تو مجھے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں ویڈیو میکر کو جا کے کلیم کر دوں کہ آپ نے چلو میرا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا آپ نے باتیں میرے لیے کی ہیں. ہاں تو ایسے بندے کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ چلیں یہ تو یہاں پہ ایک سوال ہے. اس ٹائم کو آپ نے جو ہے سیٹ کرتے ہوئے نیچے مجھے آپ نے بتانا ہے، جواب دینا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے. ایسا بندہ کیا کہلائے گا؟ ایسا بندہ جو ہے ناپختہ دماغ کا کہلائے گا. دیکھیں میں کسی کو یا کسی کے دماغ پہ نہیں جاتا، میں یہ نہیں بولتا کہ ایک بندہ نفسیاتی ہوگا یہی ہوگا، لیکن ناپختگی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ذہنی نشو و نما جو ہے وہ اس کی اس سرٹن ایج تک نہیں پہنچی کہ جو کہ عمومی طور پہ اور مجموعی طور پہ پہنچ جانی چاہیے. اچھا جی، میں نے کیا نوٹ کیا کہ جب میں نے جیسے قسط نمبر 2 ڈالی مجھے ہے اعتراض کی، تو میرے پاس کوئی سم ون واک اراؤنڈ اور میرے پاس آیا کوئی اور کہتا ہے کہ وہ تاجدار آپ نے مجھے لے کے بنائی ہے، اور بڑی اکڑ کے ساتھ پہلے آیا کہ وہ آپ نے مجھے لے کے بنائی ہے، آپ ڈیلیٹ کریں. میں نے کہا میاں کیا ہو گیا، کیوں ڈیلیٹ کروں؟ کیا یوٹیوب کے تم مالک ہو، یا تم کیا یوٹیوب کے کوئی پروڈیوسر یا انویسٹر ہو؟ میرے چینل کے تم پروڈیوسر انویسٹر ہو، یا تم پیسہ خرچ کرتے ہو اس کے اوپر جو تم مجھ سے اتنے دھڑلے سے آگے بول رہے ہو کہ جی وہ ڈیلیٹ کرو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کام ڈاؤن. میں خیر میں ریلیکس کرتا رہا. کہتا ہے کہ جی میری تو شلوار اتر رہی ہے، میری تو یہ ہو رہا ہے میرا. میں نے کہا کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ یہ مجھے بتاؤ، میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا. میں تو ویڈیو کو عمومی طور پہ اور مجموعی طور پہ میں نے یوں بنایا کہ ہاں ہمارے معاشرے میں عام سطح پہ یہ ہر 10 گھر بعد، ہر 20 گھر بعد، ہر 25 گھر بعد یہ ہو رہا ہے جو قسط نمبر 2 میں نے بغیرت لوگ نمبر 2 میں نے ڈسکس کیا. اب ہم یہاں پہ اندازہ لگائیں نا کہ کس قسم کے لوگ ہیں. اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو میرے پاس چلتے ہوئے آ جاتے ہیں کہیں سے، یا میں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے بعض دفعہ خود بھی اپنے اوپر حیرانگی ہوتی ہے کہ میں نے ماضی میں کیوں کچھ ریلیشنز بنانے میں اتنی جلد بازی کی. انسان کو دوستی کرنی ہو یا کسی سے رشتہ داری پالنی ہو تو بہت زیادہ عقل کا استعمال کرے، فہم کا استعمال کرے. عقل اور فہم میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. لیکن میں نے کیا دیکھا جناب کہ ایسے معاملوں میں جو ہے بس وہ ہمیشہ سے ایک اچھی تربیت رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ملنساری رہی ہے، وہ ہمیشہ سے مہمان نوازی رہی ہے، تو اسی میں ہی اور پھر حقوق و لباس کا خیال رکھنے کا جو ایک وہ رہا ہے جذبہ، تو اس میں میں نے جو ہے کبھی بھی نہیں کیا وہ کہ مطلب میں یہ کروں کہ جناب میں کسی کو جج کروں، میں کسی کے سے بہت ساری ملاقاتیں کرنے کے بعد میں رائے قائم کر لوں، اور نہیں. لیکن میں ایک پوائنٹ پہ میں مطلب سمجھا کے اس کو تھک گیا، جو بھی مجھ سے کلیم کر رہا تھا کہ ہاں ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے آپ کی وہ دراصل مجھ پہ ریلیٹڈ ہے. مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے یہ حیرانگی ہوئی کہ وہ بندہ میرے پاس چلتا ہوا آ گیا اور وہ بیوقوف یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ اپنی کوئی خامیاں میرے سامنے ظاہر کر رہا ہے. کیا اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے؟ کیا پتہ میں اس کا جا کے مذاق اڑا دوں، کیا پتہ میں اس کے جاننے والوں کو جانتا ہوں، اس کی میوچلس کو جانتا ہوں، اس میں جا کے میں باتیں کر لوں، جو کہ میری عادت نہیں ہے میں باتیں کرنے کی. لیکن اس کو وہ بیوقوف ہوا نا، نادان ہوا، ناپختہ ہوا. میں نے کیا کہا تھا کہ میں کسی کے دماغ پہ نہیں جاتا، میں ذہنی صحت پہ نہیں جاتا کسی کے بھی. یہ غلط بات ہے، یہ برا لگ جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو لیکن
مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور میں نے اس کو بہت سمجھانے کی میں نے کوشش کی، لیکن وہ آخر میں جاتے جاتے کہتا ہے کہ اگر میری کوئی آپ کو نیکی اچھی لگی ہو کبھی تو آپ اس کی خاطر جو ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، جیسے کہ وہ اس میرے چینل کا باپ تھا، یا وہ اس کا کرتا دھرتا تھا، یا وہ اس میں انویسٹر تھا، یا اس نے بڑے فائنینس کیا، یا وہ بڑا مطلب اس نے میرے ساتھ کو ہوسٹ بن گیا کہ بڑا، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا ڈٹائی سے اس نے بولا کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ایک تو پہلے میں نے ایسے قسم کے لوگ بھی دیکھے ہیں اپنے ساتھ، اور مجھے اعتراض ہے ایسے لوگوں پہ بالکل، کہ ہاں ہے مجھے اعتراض، کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں ہوا ہے میرے ساتھ 2023 میں ہوا کہ ایک دو لوگ میرے ساتھ خود ہی اپنی مرضی سے چینل پہ آ گئے، اور پھر اس کے بعد جب ان کے کزنس نے یا ان کے رشتہ داروں نے یا ایکس وائی زیڈ کے کہیں جم میں ان کا مذاق اڑ گیا، کچھ ہو گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تائیدر بھائی آپ کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی نا اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ارے بھائی تم آئے ہی اپنی مرضی سے، ایسے لوگوں سے جو ہے آپ پہلے، اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ پہلے اوتھ لیں کہ یہ تم دیکھو اپنی مرضی سے آ رہے ہو نا، ٹھیک ہے نا، ان کی آواز ریکارڈ کریں یا ان سے ایفیڈیوٹ پہ آپ لکھوائیں، یا آپ ان سے اقرار لیں، ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑیں، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایک پیس آف پیپر پہ آپ جو ہے ان سے، یہ پیس آف پیپر ہو ایسا، آپ ان سے لکھوائیں، آپ ان سے آپ ان کا سائن کروائیں اور بولیں بھائی کہ کل کے بعد کو تم کلیم نہیں کرو گے۔ پھر آپ اچھا سا ڈیزائن کریں، اسکرپٹ کیا، اسکرپٹ آپ کسی ولاگ پہ کام کر رہے ہیں، اسکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں، شارٹ فلم پہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ایسا بندہ جو ناپختہ دماغ کا ہوگا، نفسیاتی ہوگا، وہ آپ کو آ کے یہ نہیں بولے گا کہ جی میں کلیم کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ ڈیلیٹ کر دیں ویڈیو۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو مطلب، ایک تو دیکھو ہم یوٹیوبر، ایک آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں نا، آپ کو آگہی دے رہے ہیں، آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہوں گی بھی، لیکن اس کو ہم ایک مادھیم، ایک میڈیم کے ذریعے سے ایک پردے پہ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی ٹیلی ویژن کا پردہ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا پردہ ہے، اس سوشل میڈیا کا نام یوٹیوب ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری خدمت یا خدمات کو سراہا جائے، سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے، وہاں پہ مطلب اعتراضات آ جاتے ہیں، وہاں پہ دھمکیاں آ جاتی ہیں۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ اس نے اتنا ٹھنڈا نہیں بیٹھنا، اس نے کوئی نہ کچھ آفٹر افیکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ میں کیا بولوں کہ میں اس کو یہ بولتا رہے گا کہ بھائی میں نے کیا تمہارا کوئی نام لیا، میں تو کس نمبر 2 بناتے ہوئے میرے ذہن میں نہیں تھے تم، تو تم کہاں سے مجھے یہ کہہ سکتے ہو، اور کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے مطلب اس کے ساتھ کہ آپ ڈیلیٹ کریں۔ تم کیا اس چینل کے مالک ہو، کرتا دھرتا ہو، کیا اس کے انویسٹر ہو، فائنینسر ہو، تم نے پیسہ لگایا ہے۔ میں نے 3 سالوں میں جتنا بھی کام کیا، 1 سبسکرائبر سے میں نے شروع کیا، آج الحمدللہ میرے 1230 یا 1240 جو بھی میرے ہیں سبسکرائبر، وہ میری اپنی محنت سے ہیں۔ میں تمہاری خاطر ویڈیو ڈیلیٹ کر کے، اس پہ ویوز لا کے اور سب کچھ کر کے جو ہے وہ اپنا بیڑا غرق کر لوں؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے پھر اس کو یہاں تک یہ بھی یقین دلایا کہ میرے کون سے اتنے زیادہ ویوز آ رہے ہیں، اور مجھے کون دیکھ، اور تمہارا کون سا جاننے والا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بتاؤ۔ تو وہاں پہ بس وہ ہیں کچھ نہیں تھا، سب بکواس تھا۔ وہ آیا، وہ ایک ناپختہ دماغ تھا، وہ چلتا ہوا آیا، وہ فارغ تھا، اس کے پاس کوئی کرنے کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ آیا اور بس وہ آ کے مجھے جو ہے بس وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی بہت چھوئی موئی، کوئی بہت کمزور ہوں، اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا اور میں ڈر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑائیں گے اور یہ ہوگا۔ سیدھا میں نے اس کو جواب دیا، وہ میرا کانٹینٹ ہے جس پہ ٹائٹل ہے ہاں مجھے ہے اعتراض، ٹھیک ہے، اور وہ میں آگے بناتا رہوں گا۔ مجھے اپنے معاشرے کا سدھار کرنے کے لیے، مجھے اس میں کسی کا سدھار کرنے کے لیے مجھے جو بھی باتیں کرنی پڑی میں کروں گا۔ خواہ میں اچھا انتباہ بھی دے رہا ہوں، میں ڈسکلیمر بھی دے رہا ہوں کہ ہاں کہ یہ حقیقی پہلوؤں پہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ حقیقی پہلوؤں پہ ہے تو معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، معاشرے میں ہو رہی چیزیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ میں اگین بولوں گا کہ جو ناپختہ دماغ ہوتا ہے نا، وہ اب میں یہ والی ویڈیو ڈالی ہے، اس کے بعد میں چوتھی ویڈیو ڈالوں گا، اس میں کوئی ٹاپک ہوگا تو جناب اس میں کوئی عنوان ہوگا، تو اس میں کوئی آ رہا ہوگا کہ یار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح دل کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں گا کہ یار مطلب میرے پاس کوئی چلتا ہوا آیا۔ اگین میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں گا، میں ابھی اس بندے کا نام بھی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بات ہے
کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کی اس میڈیم کے ذریعے سے اتنی خدمات سر انجام دی جائیں اور کوئی اٹھ کے آ جائے، منہ اٹھا کے آ جائے، ایک امیچور، ایک باولا سا کوئی اٹھ کے آ جائے اور وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور سائنسدان اور سائنس فکشن اور پتہ نہیں سائنسدان قسم کا اور ایفیشینٹ سمجھ رہا ہو کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے پاس ہی دنیا کی ساری معلومات ہے، میں ہی وہ علم و فہم رکھتا ہوں. اور اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں نا، بیوقوف لوگ، میں تو ایسے لوگوں کو بیوقوف کہوں گا، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی آئے تو میں یقین کریں، میں بہت سخت الفاظ ہوں گے. جاتے جاتے مجھے وہ یہی کہنے لگا کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا نہیں ہوگی ڈیلیٹ، چلو جاؤ یہاں سے. مطلب مجھے ایک ایسا رویہ اختیار کرنا پڑا کہ جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، یعنی کہ میں ایسا کروں گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی محنت کو نہ سراہا جائے، آپ کے کانٹینٹ کو نہ سراہا جائے، تو تھوڑا سا پٹری سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تھوڑا سا آپ کو اپنی شرافت کا لبادہ جو آپ نے پہنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اتارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ساری زندگی الحمدللہ آپ میں سے جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت شرافت سے گزاری ہے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے یہی ٹائپ کے لوگ تھے کہ جو مجھے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آگے کہ تم اپنا وہ کانٹینٹ، اپنا فلاں کانٹینٹ تم ڈیلیٹ کرو، ایسے کہ تیسی ڈیلیٹ کرو. مجھ سے میں نے شاید بتایا تھا بہت پہلے کہ میں آخری بات کروں گا. مجھ سے کوئی اکتوبر 2022 کی بات ہے، میں اپنے کسی خاندان کے ایونٹ میں گیا. مجھ سے میرے خاندان کے بڑے رچ انسان، اور مطلب وہ ابھی ہوں گے 55-56 سال کے ہوں گے. مجھے انہوں نے کہا کہ وہ تم نے کوئی پارٹی کور کر لی ہے اور یہ کر لیا وہ کر لیا ہے، تو تم ڈیلیٹ کرو. ٹھیک ہے. وہ خود کیا کر رہے تھے جب وہ وہاں پہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، تو وہاں پہ وہ اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ان کو کوئی شرم نہیں آئی، لیکن ان کو میرے معاملے میں جو ہے بڑی شرم آ گئی کہ بھائی یار ڈیلیٹ کر دو، یہ کر دو. میں نے ان سے ان کو چپ کرانے کے لیے میں نے ایک ہی بات کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ وہ ہوگی، آپ بہت امیر انسان ہیں، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے دودھ کا، تو آپ جو ہے کام کریں جناب کہ آپ تو خاندان کے رچ انسان ہیں، تو آپ ایک کام کریں، مجھے بہت نقصان ہے، میں ویڈیو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو مجھے تو نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. یوٹیوب سے بھی مجھے پیسے نہیں آ رہے، تو آگے جا کے کبھی تو آئیں گے انشاءاللہ جب چینل مونیٹائز ہوگا، یہ ہوگا، تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے مجھے اب سے ہر ہفتے یا ہر مہینے مجھے آپ اتنی رقم بھیج دیا کریں، ایزی پیسہ کر دیں، میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیج دیتا ہوں. یقین کرو اس کے بعد وہ چپ کر، مطلب وہ بالکل چپ ہو گئے وہ. ٹھیک ہے. بہرحال میں نے وہ ویڈیو جو ہے لاک کر دی، جو کہ بنتی نہیں تھی لاک کرنا. میں نے نہ اس میں کوئی اپنے خاندان کی لیڈیز دکھائی، نہ کچھ دکھایا. بس میں نے اس طرح اس کو کیپچر یا اس طرح میں نے اس کو فلمائزڈ کیا تھا، یا اس کی فلمنگ میں نے اس انداز میں کی تھی کہ تھوڑا سا جو میرا کلچر ہے وہ دکھائی دے رہا ہو. لیکن جناب وہی بات ہے نا کہ آپ اس معاشرے میں، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کو ایک بات سکھائی جاتی ہے اردو اسپیکنگ معاشرے میں، خاص طور پہ میں بہت سلام کرنا چاہوں گا کہ وہ اچھی بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا بڑے ہو کے نہ اتنے سستے اور ہلکے بن جانا کہ دنیا تمہیں نگل لے، اور نہ اتنے کڑوے بن جانا کہ دنیا تمہیں اگل دے. تو مجھ پہ آتے آتے اب جا کے بہت زیادہ عقل مندی آئی ہے، اور بہت زیادہ مطلب عقل مندی تو ماضی میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن میں جیتا اپنے ڈھنگ سے تھا، اپنے انداز سے تھا، اور لوگوں پہ اعتبار کر لیا کرتا تھا، اندھا یقین کر لیا کرتا تھا. لیکن اب جو ہے جب سے میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اس کے بعد سے میں بہت محتاط ہو گیا ہوں، بہت سارے معاملوں میں محتاط ہو گیا ہوں. اگر آپ کو میری باتوں سے بہت زیادہ عقل مندی ملتی ہے تو بالکل آپ میرا یہ کانٹینٹ جس کا نام ہے ہاں مجھے ہے اعتراض، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، کمنٹ کریں آپ. ٹھیک ہے. اور اگر چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. اور بیل آئکن ہٹ کریں تاکہ آنے والی اس اپڈیٹ آپ کو اس چینل کی ملتی رہے. رات کا کوئی 4 بج رہا ہے اور میں آپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اللہ حافظ.